السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عمر چیمہ اعزاز سید کے ساتھ۔ ناظرین، آپ کے نالج میں ہوگا کہ ابھی آڈیو لیک کا سیزن چل رہا ہے اور کئی آ چکی ہیں، مزید آنی ہیں، اور ان کا آغاز جو ہے وہ وزیر اعظم شہباز شریف کی آڈیو لیک سے ہوا تھا، جس میں وہ مریم نواز کے ساتھ بات کرتے ہوئے پائے گئے تھے۔ تو اس پر اس ٹائم انویسٹیگیشن شروع ہوئی، وہ کس نتیجے پر پہنچی ہے، اس بارے میں اعزاز سید کے پاس کچھ معلومات ہیں اور ہم ان سے رابطہ کرتے ہیں۔ جناب اعزاز سید، آپ کوئی اس بارے میں کیا ابھی تک انفارمیشن کلیکٹ کی ہے؟ عمر، جو پرائم منسٹر شہباز شریف ہیں، ان کی آڈیو لیک ایک جو ان کے پرنسپل سیکرٹری ہیں توقیر صاحب، ڈاکٹر توقیر، ان کے ساتھ بھی تھی۔ اور یہ آڈیو لیک اس وقت ہوئی ہیں جب شہباز شریف برطانیہ میں تھے، اور یہ سپٹمبر کی بات ہے، 24 ستمبر کو پریسائسلی اگر بات کہیں تو اس پہ بڑا شور مچا، اور پرائم منسٹر کو بڑا اس بات پہ یعنی کہ پرابلم ہوئی کہ یہ پرائم منسٹر کی آڈیو کس طرح لیک ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری عمران خان صاحب کی تو لیک ہونے پہ ان کو کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے پرائم منسٹر کو تو اس بات کی فکر پڑی کیونکہ وہ ان کو پرائم منسٹر نہیں مانتے، وہ ان کو پرائم منسٹر نہیں مانتے۔ تو عمران خان صاحب جو ہے، ان کی تو آڈیو لیکس ہوتی رہے، کیونکہ وہ تو اپوزیشن میں ہے، تو کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا، گورنمنٹ کو بھی اتنا فرق نہیں پڑتا، بلکہ گورنمنٹ تو انجوائے کرتی ہے کہ جی عمران خان صاحب کی آڈیوز آ رہی ہیں اور بڑی عجیب و غریب آڈیوز آ رہی ہیں، لیکن گورنمنٹ کو اس بات پہ تو فرق پڑتا ہے کہ جی ان کی اپنی آڈیو کیوں آ رہی ہیں، کیوں آ رہی ہے، یا اگر آنی بھی ہیں تو ان کی جانے کے بعد آئیں، ان کی جانے کے بعد۔ اچھا، وہ پھر گورنمنٹ میں بھی شکوک پیدا ہوتے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ کس کی طرف ہے، ان کے ساتھ ہے یا دونوں طرف کھیل رہی ہے۔ تو جب یہ آڈیو لیک ہوئی نا عمر چیمہ صاحب، تو گورنمنٹ نے تقریباً 3-4 اکتوبر کو ایک ہائی پاورڈ کمیٹی بنا دی کہ جی اب اس کو نا ہائی پاورڈ کمیٹی اس کی تحقیقات کرے گی، جس کے پاس بہت زیادہ پاور تھی، جس کے پاس بہت زیادہ، اس میں آئی ایس آئی کے لوگ بھی تھے، آئی بی کے بھی لوگ تھے، اور آئی بی کے جو چیف ہیں فواد اسد اللہ، وہ جی اس کے سربراہ بن گئے۔ تو انہوں نے تحقیقات جو کی، اب اس کے دو حصے، ایک تحقیقات وہ ہے جو پیش کی گئی ہے، اور ایک وہ تحقیقات ہے جو کی گئی ہے۔ جو تحقیقاتی رپورٹ ہے چیمہ صاحب، وہ اس میں کچھ نہیں لکھا ہوا کہ وہ آڈیو لیکس کس نے کی ہیں، اچھا، بلکہ اس میں یہ میری اطلاعات کے مطابق کہ وہ آڈیو لیکس میں لکھا ہوا کہ یہ را نے کی ہے، اچھا، بھارتی خفیہ ایجنسی۔ اور حیران کن بات ہے کہ آئی بی کے آفسرز بھی اس میں موجود ہیں، آئی ایس آئی کے آفسرز بھی موجود ہیں، پھر ٹیکنیکل جو سائڈ کے جو لوگ ہیں ان کو بھی بیچ میں شامل کیا گیا، تو اس میں لکھا یہ گیا کہ جی را نے کیا، لیکن جو لکھا گیا ہے وہ اس سے برعکس ہے جو تحقیقات کی گئی ہیں۔ اچھا، جو لکھا گیا اس میں وزیر اعظم آفس کے کچھ لوگ ہیں، ان کی تحقیقات کی گئی ہے، 8-10 لوگ ہیں، ان میں بیرے ہیں، ویٹر ہیں، پیون ہیں، اس طرح کے لوگ، میں نے کہا شاید کہہ رہے ہیں کہ بہرے ہیں اور اندھے ہیں، ہاں بالکل۔ تو یہ جونیئر سٹاف کا اور گونگے ہیں، ذکر کیا گیا ہے۔ جونیئر سٹاف میں سے 1-2 کی چیک کیا گیا جن کو یہ شک کر رہے تھے، تو اس میں سے کچھ تو نہیں نکلا۔ اچھا، حیران کن طور کے اوپر رپورٹ کے اوپر کسی بات کا ذکر نہیں ہے کہ جی پرنسپل سیکرٹری سے ہم نے پوچھ گچھ کی، کوئی ملٹری سیکرٹری سے کوئی بات کی، یہ اس طرح کی باتیں کوئی نہیں لکھی ہوئی، سیدھے ہی نا وہ را لکھ دیا ہے، لیکن ایکچولی یہ کیا نہیں ہے، اور یہ پرائم منسٹر کو بھی بتا دیا گیا ہے کہ کون ہے۔ چیمہ صاحب، آپ کے لیے حیران کن بات، اچھا، تحقیقات کے آغاز میں ہی پتہ لگ گیا کہ یہ جو آڈیو لیک تھی، آڈیو ریکارڈ تھی، وہ وزیر اعظم کے اے ڈی سی صاحب نے کی تھی۔ اچھا، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے اے ڈی سی، اچھا، میجر ارسلان ان کا نام بتایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور انہوں نے بھی، ارسلان صاحب، وہ جب تحقیقات شروع ہوئی نا تو انہوں نے مان لیا، انہوں نے کہا جی یہ تو مجھ سے ہوا ہی ہے، اچھا، جی۔ ہاں ہاں، اور آپ سن کے حیران ہوں گے کہ وہ جو ہے یہ سارا انرتھ سارا معاملہ کیسے ہوا۔ انہوں نے تحقیقات کا آغاز کیا تو باجوہ صاحب نے اپنے ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ندیم انجم، جو ابھی بھی آئی ایس آئی چیف ہیں، ان کو، باجوہ صاحب کو کچھ معلومات ملی، انہوں نے ندیم انجم صاحب کو کچھ کہا، تو جنرل ندیم انجم نے اے ڈی سی صاحب کو کی تحویل لی، اے ڈی سی کو تحویل میں لے لیا، اپنی اپنی حراست میں لے لیا، اپنی حراست میں لے لیا۔
اور چیمہ صاحب جو تحقیقات ہوئی نا تو اس میں آپ سنیں گے کہ وہ کیا ہوئی کہ وہاں پر وہ جو اے ڈی سی تھے پرائم منسٹر کے, انہوں نے انکشاف کیا کہ سر میں تو اپنے باس کے حکم کے اوپر یہ کام کر رہا تھا. اچھا. اور باس کون ہے؟ ہاں, آرمی چیف نہیں, باس تھے جنرل فیض حمید. ہاں اچھا. اور یہ جو اے ڈی سی ہے چیمہ صاحب, یہ ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید کے اے ڈی سی تھے. رائٹ رائٹ. یہ وہی تو نہیں تھے کہ جو وہ جو کابل میں جن کی تصویر آئی تھی وہ ساتھ تھے, وہ تو نہیں تھا کہ مطلب؟ نہیں, مجھے نہیں پتا کہ تصویر والے, میں نے بائی فیس نہیں جانتا ہوں, لیکن یہ وہ اے ڈی سی تھے جو پرائم منسٹر جو فیض حمید صاحب کے ساتھ تھے, ڈی جی آئی ایس آئی کے طور پر بڑے ٹرسٹڈ آدمی تھے یہ. اور یہ پھر فیض حمید صاحب کے پاس ساتھ تھے. اور فیض حمید صاحب کی جب ٹرانسفر ہوئی آئی ایس آئی سے, ان کو آپ کو یاد ہے کہ پشاور کور کمانڈر تعینات کیا گیا, تو جانے سے پہلے پرائم منسٹر عمران خان کو انہوں نے گفٹ کر دیا. اور یہ اے ڈی سی آپ کے پاس, یہ انہوں نے بتا دیا, یہ ڈسکشن ہوئی کہیں کہ دیکھیں ابھی تو شاید آپ نہ رہیں تو یہ اے ڈی سی آپ اپنے پاس رکھیں, تو اگلا جو پرائم منسٹر ہوگا نا وہ آئے گا, جو کچھ بھی کرے گا تو ہمیں کم از کم پتہ لگتا رہے گا, اطلاع ملتی رہے گی. اے ڈی سی صاحب نے کیا کیا, اے ڈی سی صاحب کے جیب میں ایک فون ہوتا تھا, اور بعض اوقات کو گیجٹ بھی ہوتی تھی. وہ فون کو ہر وقت نا جب وزیر اعظم سے ملنے لگے یا اہم کو میٹنگ ہونے لگے تو وہ فون کی ریکارڈنگ آن کر لیتے تھے. اچھا, یہ فیض حمید صاحب کیسے آئے؟ فیض حمید صاحب ایسے آئے کہ جب ان کا جو فون برآمد کیا گیا, جو خود ہی انہوں نے والنٹیئر کیا, انہوں نے فون والے کر دیا تفتیش کرنے والوں کے, ٹھیک ہے, فون والے کیے تو فون وہ جو الگ فون تھا, ایک تو ان کا اپنا فون تھا نا, ایک الگ فون تھا یہ جس کے اوپر ریکارڈنگ ہوتی تھی. یہ الگ فون ایک ہی ٹیلی فون سے جڑا ہوا تھا. رائٹ. اس فون سے کسی فون پر کوئی کال نہیں ہوتی تھی, ایک ہی فون پہ میسج آتا تھا اور میسج ریسیو ہوتا تھا. اور وہ جو دوسرا فون تھا نا چیمہ صاحب, وہ بھی ایک ہی ٹیلی فون سے جڑا ہوا تھا, وہ یہ تھا. اچھا. اب یہ بلینک ہو گئی نا کام کہ دونوں رجسٹر کیے ہوئے ہیں ان نون نمبروں پہ, ان نون ناموں پہ, اور ان کے درمیان کمیونیکیشن ہو رہی ہے. اب پھنس گئے. دوسرے فون کی لوکیشن نکالی گئی تو وہ باولپور نکلی. اچھا. تو اس طرح سے پتہ لگا کہ ایک تو انہوں نے بھی بعد میں بتا دیا, لیکن پہلے لوکیشن سے پتہ لگایا گیا کہ یہ تو معلومات ادھر جا رہی ہیں. رائٹ رائٹ. اور جنرل فیض حمید صاحب نکلے. اچھا, آپ چیمہ صاحب, یہ وہ معاملہ ہے کہ جس پہ ظاہر ہے شہباز شریف صاحب کو تو ایک غصہ تو آتا ہے پرائم منسٹر کو, یار یہ کیا ہو رہا ہے. تو شہباز شریف صاحب جب لندن سے واپس آئے نا تو ان کو ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ندیم انجم لینے گئے ایئرپورٹ کے اوپر. انہوں نے پرائم منسٹر کو بتا دیا کہ سر وہ ہم نے بندہ نکال لیا, بندہ اب نہیں ہے, بندہ اب نہیں ہے. تو وہ تو ظاہر ہے فوج کا ایک سسٹم ہے, ہوپ فلی وہ ان کے ساتھ وہ کر رہے ہوں گے, حسن سلوک کا مظاہرہ کریں گے. ہاں, حسن سلوک کا مظاہرہ کریں گے. لیکن یہ واقعہ ہوا چیمہ صاحب, اور اس کے اوپر پھر ہائی پاورڈ کمیٹی بنا دی گئی. ہائی پاورڈ کمیٹی میں وہ میں نے آپ کو پتہ ہے یہ جو انہی نے ظاہر تحقیقات کی, تو ہائی پاورڈ کمیٹی نے جو تحریر جو دی اس میں لکھا جی را نے کیا. اچھا. اب میرے لیے خود حیران کن بات ہے کہ یہ کیوں اس طرح کیا گیا, ہم سچ بولنے سے کیوں گھبراتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ یہ سارا ہوا, اور یہ بڑا افسوسناک واقعہ ہے. چیمہ صاحب, آپ اگر اس سارے واقعے کو دیکھیں تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ ایٹ دی ہائیسٹ لیول کیا ہمارے ملک میں لوگ کر رہے ہوتے ہیں, اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے جو پبلک آفیسز ہیں اور جو سرکاری پوزیشنز ہیں ان کو مس یوز کیا جاتا ہے, اور جو سبارڈینیٹس ہیں ان کو یوز کیا جاتا ہے. اور یہ وہ پرابلمز ہیں جن کی وجہ سے چیمہ صاحب ہماری سرکاریں نہیں چل پاتی. عمران خان صاحب کی سرکار ہو یا شہباز شریف صاحب کی سرکار ہو, تو یہ جو گورنمنٹ کا سٹرکچر کمزور ہوا ہے نا, یہ بہت بڑا ایک مسئلہ ہے. اور اس سٹرکچر کے اندر یہ جو انٹیلیجنس کا رول آیا ہے, یہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے. تو اب میں جس بات پہ سوچتا رہا ہوں, اور میں بڑی اس پہ سوچا کہ اس سارے معاملے کے اوپر فیض حمید صاحب جو ہیں ان کو تو یعنی کہ ان کے خلاف تو کارروائی ہونی چاہیے تھی. صحیح ہے,
ٹھیک ہے. اچھا اب یہ وہ ٹائم دیکھیں نا, سپٹمبر اکتوبر, ابھی نومبر نہیں آیا, ابھی نومبر نہیں آیا, ابھی آرمی چیف کی سینیارٹی کی لسٹ جانی ہے, نئے آرمی چیف کا فیصلہ, یہ اس دوران کا کھیل ہے, اور اس دوران کے کھیل میں یہ باتیں ہوئی ہیں, اور ویری سیڈ, اور لیکن کوئی ایکشن نہیں لیا گیا. اور ان جنرل فیاض حمید کے خلاف ایکشن, ان کو ایکشن سے بچانے والے کون تھے؟ وہ بھی جنرل باجوہ تھے. اچھا اعزاز, دوسری طرف دیکھیں کہ احمد نورانی کی سٹوری آئی ہے, جی ہاں, اور ڈیٹا کس طرح لیک ہوا ہے اس پر انکوائری کمیٹی بن گئی, ٹھیک ہے, اور جو لوگ مبینہ طور پہ اس عمل میں انوالو تھے ایف بی آر کے, ان کے خلاف کیس چل رہا ہے ایف آئی اے کے پاس, اور وہ اس ٹائم جیل میں ہیں. تو ایک طرف آرمی چیف کا یا ان کی فیملی کا ٹیکس ریٹرن جو ہیں وہ لیک ہو رہے ہیں, تو اس پر اتنا اسٹرانگ ایکشن لیا جا رہا ہے. دوسری طرف وزیر اعظم کی آڈیو لیک ہو رہی ہے اس پر, اور پتہ بھی چل گیا کہ کون کر رہا ہے, اور حاضر سروس وزیر اعظم ہے, جی ہاں, یعنی کہ یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی سابق ہے کہ جو ابھی کچھ کر نہیں سکتا, تو جو حاضر سروس ہیں وہ بھی کچھ نہیں کر پاتے. تو یہ ویسے بڑا عالمی ہے. تو عمر, یہ جو تقسیم ہے نا, یہ جب انصاف کی ڈسپنسیشن آف جسٹس میں آپ تقسیم کرتے ہیں, آپ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ ٹھیک نہیں, اور آپ ٹریٹ ڈفرینٹلی کرتے ہیں. مثال کے طور پہ ایف بی آر والے جو لوگ پکڑے, پھر ایس سی سی پی کا یاد ہو آپ کو ڈیٹا, وہ بھی ایک دفعہ گیا تھا جنرل عاصم باجوہ کے معاملے میں, تو ایس سی سی پی کے ایک بندے کو اٹھا کے لے گئے, وہ ہمارے فارمر جرنلسٹ دوست ہیں, ان کو اٹھا کے لے کے گئے. اور باقی جو لوگوں کے خلاف انکوائریاں ہوتی رہیں کہ جی آپ نے ڈیٹا دیکھا بھی کیوں ہے, جنہوں نے اپنی کیوریسٹی میں دیکھا ڈیٹا, ان کو کیا نہیں کیا گیا, پبلکلی ان کا ایک امیج خراب کیا گیا, ان پہ پرچے کیے گئے, کاروائیاں ان کے خلاف کی گئیں, محکمانہ کاروائیاں کی گئیں. اور اس سارے معاملے میں چیزیں ظاہر ہے وہ وقار خراب نہ ہو شاید اس وجہ سے ہے. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ جو ملٹری کہہ رہی ہے نا کہ جی ہم اپنی ہاؤس ان آرڈر کر رہے ہیں, چیزیں ٹھیک کر رہے ہیں, ان کو یہ غور کرنا چاہیے. اچھا پہلے یہ بات ضرور ہے کہ جنرل ندیم انجم نے اپنا بندہ پکڑا, ٹھیک ہے, تحقیقات ہوئیں, ان کو پتہ لگا, انہوں نے اپنا بندہ پکڑا, یہ اچھی بات ہے, ویری گڈ. لیکن جس طرح باقی اداروں میں بتایا جاتا ہے یا باقی کوئی ہوں تو ان کو بتایا جاتا ہے, تو یہ بھی پبلک میں ڈومین میں آنی چاہیے. اور یہ مجھے میں اس پہ معلومات, یعنی کہ میں آپ کو پتہ ہے لاہور بھی گیا ہوا تھا پچھلے دنوں, اور میں ادھر بھی تھا, تو میں کچھ کسی نے مجھے بتا دیا, پھر میں نے ویریفائی کیا, وہ بات ٹھیک ہو گئی, تو ہم نے یہ رپورٹ کر دیا. اب مجھے کسی ٹرسٹ وردی بندے نے نہ بتایا ہوتا یا میں اس کی کھوج میں نہ ہوتا تو یہ بات تو نہیں نکلنی تھی. بالکل صحیح ہے, یہ بات تو نہیں نکلنی تھی. چیمہ صاحب اگر وہ دیکھا جائے تو 2-3 منٹ رہ گئے, تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کو ویسے اعزاز جس طرح آپ بات کریں نا کہ جنرل ندیم نے بندہ پکڑا, پکڑ کے لے کے گئے, تحقیقات تو اس حال میں جو تحقیقاتی کمیٹی تو کچھ اور تھی نا. جی ہاں, لیکن یہ ہے کہ جنرل ندیم نے 2 اور بندے بھی پکڑے تھے. اچھا, ہاں, اچھا, اور وہ کوئی بنی گالا میں کے ساتھ رابطے میں تھے. اچھا, ہاں, اس پر ہم جو ہے دوبارہ کسی اور پروگرام میں بات کریں گے. اچھا عمر, یہ تو ایک جو بات ہے وہ آپ نے کی, اور اشارہ بھی کر دیا, اس پہ بھی کر لیں گے. اس میں نا ایک بات بڑی اہم ہے, وہ ہے را. یہ بھی تو ایک اہم معاملہ ہے نا. ادھر را والے کوئی بندہ پکڑ لیتے ہیں, وہ آئی ایس آئی پہ ڈال دیتے ہیں, ادھر ہم پکڑتے ہیں تو را پہ ڈال دیتے ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ ایٹ دس لیول کہ جب ہماری اسٹیبلشمنٹ نے ڈیسیشن کیا ہے کہ ہم اپنا ہاؤس آرڈر کریں گے, اور جنرل باجوہ کے دور میں انڈیا کے والے سے تو چیزیں بہتر ہوئی تھیں, میرے خیال میں اس معاملے کو بھی ٹھیک کرنا چاہیے کہ ہم اپنی ذمہ داری اپنے اوپر لیں. اپنی ذمہ داری جو ہم نے کیا ہے, مثال کے طور پہ بڑا اچھا کام کیا ہماری پولیس نے, سی ٹی ڈی نے, اور ہمارے انٹیلیجنس کے اداروں نے کہ 23 دسمبر کو یہاں پر دھماکہ ہوا, اور دھماکہ ہوا تو اس کے اوپر انہوں نے بندے پکڑ لیے, ٹی ٹی پی کے ہیں, کرم سے ان کا تعلق ہے, اور وہاں سے آئے, یہ پشاور میں بھی رہے, پھر راول پنڈی میں رہے, آ کے انہوں نے پکڑ لیے اور بتا دیا انہوں نے کہ جی وہ تو ٹی ٹی پی کے ہیں. انہوں نے فیئر کام کیا, اچھا کام کیا. اب میری وزیر داخلہ صاحب سے بات ہو رہی تھی اگلے دن, تو ان سے میری ملاقات ہوئی, تو ان سے میں نے پوچھا, انہوں نے کہا جی ہاں ٹی ٹی پی کے ہیں, لیکن کچھ ہمارے پڑوسی ممالک بھی ہیں, نام نہیں لیا انہوں نے, کسی کا افغانستان کا شاید لے رہے تھے, یا شاید پتہ آئی ڈونٹ نو کس کا وہ لے رہے ہیں نام. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں جب اپنا ہاؤس آرڈر ہوگا نا, ادارے محکمے جو ہیں
انٹیلیجنس ایجنسیاں اپنا ہاؤس آرڈر کریں اس تھنکنگ کے ساتھ کہ ہم نے پاکستان کو بہتر کرنا ہے, پاکستان کے کانسٹیٹیوشن پر عمل کرنا ہے, اپنے ادارے کو بچا کے رکھنا ہے, سیاست میں انوالو نہیں ہونے دینا, ہمارے پولیٹیشینز اپنے گھر کو ٹھیک کریں تو تبھی ٹھیک ہوگا. یہ چیزیں اتنی آسان نہیں ہیں. ایک ہاؤس جو کہ پچھلے 75 ایئر سے آرڈر میں نہیں ہے, وہ اوور نائٹ اس میں چینج نہیں آئے گی. اس کے لیے دونوں سائڈ پہ کچھ کرنے کی ضرورت ہے. اس پر ہم دوبارہ ایک کسی پروگرام میں بات کریں گے, صرف اسی موضوع پہ بات کریں گے. نہیں عمر میرے حال میں یہ ہمیں کہنا چھوڑ دینا چاہیے کہ دوبارہ کسی پروگرام میں بات کریں گے, کیونکہ یہ ہمارا ایک مذاق بن گیا ہے. نہیں وہ مذاق آج آپ 2 دفعہ گئے, 2 کمٹمنٹ کر لیے کہ جو اصل میں آپ نے ساتھ جو ہے بار بار ٹائم بھی دیکھ رہے ہیں نا, میں اس لیے بات کر رہا ہوں. میں ٹائم اس لیے دیکھ رہا ہوں کہ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم کنکلوڈ کریں, ہمارے پاس صرف 2 منٹ ہے. 2 منٹ میں آپ نے پہلے 2 منٹ پہلے بھی یہ کہا تھا کہ 2 منٹ ہے, میں اس لیے کہہ رہا ہوں 3 منٹ کہا تھا. تو میں چیمہ صاحب 2 آخری باتیں کر کے نا میں بات ختم کرتا ہوں, اور پھر آپ کے پاس 2 ہیں اور 2 آخری باتیں بھی آپ نے کرنی. ایک بات یہ ہے چیمہ صاحب کہ یہ بات درست ہے کہ ہمیں مل کے کام کرنا ہوگا, اور جتنے 75 ایئرز اولڈ کے پرابلمز ہیں ہم اکیلے ہی ان مسائل کو حل نہیں کر سکتے. ہماری سویلین لیڈرشپ کو انیشیٹو لینا ہوگا, اور ہماری جو ملٹری کی لیڈرشپ ہے ان کو بھی آگے بڑھنا ہوگا, اور ہمیں یہ جو سیاسی تقسیم ہے اس سے بھی اوپر ہونا ہوگا. اور اس میں اگر ایک آدھ کو شرارتی بچہ ہے اس کو جو اگر اس کی کوئی اس کا کوئی حل بنتا ہے اس کا ضرور کریں, اگر قانونی طور پہ ہے, اگر کوئی جینون کوئی قانون ہے ضرور کریں. لیکن باقی ساری جو لوگ آتے ہیں اس کو ٹھیک کریں, کیونکہ ملک ہم دیوالیہ ہو جائیں گے. میں عمر چیمہ صاحب آپ کو سچ ہی بتا رہا ہوں, میں ایمانداری سے سمجھتا ہوں ہم افغانستان کے راستے پہ چل پڑے ہیں. افغانستان کی جس طرح تباہی ہم دیکھ رہے ہیں, آج دیکھ رہے ہیں, رو رہے ہیں. آپ افغانستان کی بات کر رہے ہیں, افغانستان کی کرنسی ہماری نسبت پھر بہتر ہے, ٹھیک بات ہے. ہاں, اور ہمارا ڈالر جو ہے نا وہ ان کی سپورٹ کے لیے ادھر جا رہا ہے. 87 افغانی, یعنی کہ ان کی کرنسی کا افغانی کہتے ہیں, 87 افغانی کا $1 ہے, اور ہمارے افغانی ہمارے 225-26 روپے کا $1 ہے. یہ بھی آپ کا خیال ہے کہ 225 ہے, اور اس سے بھی زیادہ ہو گیا ہے. انٹر بینک آج کل 2-3 ریٹ چل رہے ہیں. کوئی ایک انٹر بینک چل رہا ہے, ایک مارکیٹ کا چل رہا ہے. ایک یہ ہے کہ آپ نے پیسے لینے ہیں تو کتنے میں آپ کو ڈالر ملے گا, اگر آپ نے بیچنا ہے تو کتنے میں ملے گا. تو شاہ جی بڑے مسائل ہیں, اور اس کے لیے بھی جو ہے کہ یہ اکانومی جو ہے, اکانومی کو امپروو کرنے کے لیے میں نہیں سمجھتا کہ جب تک اس پر کنسنسس ہوگا, کیونکہ ساری سیاست اکانومی پر ہو رہی ہے, اور ہم ایک دوسرے کو, تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں عوام کو جہالت فیڈ کر رہی ہیں, ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں, اصل ایشو پر بات نہیں کر رہے. اور جب تک ایک اکانومی کو سیاست سے ہم نکالیں گے نہیں, اکانومی اسی طرح سیاست زدہ بھی ہو جائے گی, اور یہ ویسے بھی جو ہے وہ بینکرپٹ بھی ہو جائے گی. تو ناظرین, آج کا آپ نے پروگرام دیکھا, آپ کو معلومات بھی ملی, آپ کو اور بھی چیزیں یا سوچنے کے حوالے سے, جس طرح ہم نے, اور ہمارے کافی مسائل ہیں. میرا خیال ہے کہ ہم کو مسئلوں کی طرف آنا چاہیے, شخصیات سے ہٹ کے, اور جب تک ہم مسئلے حل نہیں کریں گے تو شخصیات اس میں صرف ایک کردار ہی نظر آئیں گے. تو اس پر ہم مزید بات جاری رکھیں گے. اپنا فیڈ بیک دیتے رہیے گا اور ہمیں اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.